السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی نیکیوں سے بری ہوئی لمبی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز سلسلہ حدیث میں ہم کتاب پڑھ رہے تھے عمدۃ الاحکام، تو اس میں ہم انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے، حدیث نمبر 32، لیسن نمبر بھی 32۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، جاءت ام سلیم، آئی ام سلیم، امرات ابی طلحہ، جو ابو طلحہ کی بیوی ہیں، جاءت ام سلیم امرات ابی طلحہ، ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم آئی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، فقالت، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی، نہیں شرماتا، من الحق، کی حق سے، فہل پس کیا، علی المرأتی، عورت پر غسل واجب ہوگا، عورت پر واجب ہوگا، من غسل، غسل، فہل علی المرأتی من غسل، کیا عورت پر غسل واجب ہوگا، اذا، جب، ہیا، وہ، احتملت، جب اس کو احتلام ہو، اذا ہی احتملت، جب اس کو احتلام ہو، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نعم، ہاں، اذا، جب، ہیا، وہ، رأت، وہ دیکھے، الماء، پانی، یا پھر اذا ہیا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ لیسن نمبر 32 اور حدیث نمبر 32 میں ہم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت پڑھی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ام سلیم آئیں ان کے پاس، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابو طلحہ کی بیوی تھیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت حساس مسئلے کے بارے میں پوچھا، اور یہاں جو بات واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، ہمیں وہ مسئلہ پوچھنا چاہیے، شرما کر اس مسئلے کو، اپنی شرمانے میں ہی ہم اس مسئلے کو چھوڑ نہیں دیں گے، بلکہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے گا، اور کس سے پوچھا جائے گا؟ جو اپنے سے زیادہ عالم ہوں گے، علم والے ہوں گے، ان سے وہ مسئلہ پوچھا جائے گا، جو ہمارے سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا، اور بہت اچھا اندازی گفتگو اختیار کیا، اور کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ تو حق بات سے نہیں شرماتا، اب حق مسئلہ جو ہے وہ پوچھنا ہے، چاہے وہ بہت ہی شرم والا کیوں نہیں ہے، چونکہ اس میں ہم نے حق بات کو جاننا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم اس ناپاکی کو لے کر ساتھ پھرتے رہیں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ فہل علی المرأۃ من غسل، کیا عورت پر غسل واجب ہوگا جب اس کو احتلام ہو جائے؟ اب یہ بات شرم والی تو تھی، حیا والی تو تھی، لیکن چونکہ انہوں نے اس کے لیے بہت اچھا انداز گفتگو اختیار کیا، اور پہلے کہا کہ اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، اور پھر اس انداز گفتگو کے بعد انہوں نے اپنا مسئلہ دریافت کیا کہ کیا عورت اگر اس کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل ہوگا، جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے اس طرح عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ بات سمجھ میں آیا یہاں سے، اور اکثر عورتیں اس بات کو محسوس نہیں کرتی، لیکن جس طرح مردوں کو کبھی نیند میں کچھ ایسا خواب دیکھیں یا کوئی بھی مسئلہ بنے اس طرح کا احتلام ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بچے کی مشابہت جو ہے وہ ماں یا باپ سے بھی ہوتی ہے، جس طرح باپ کو احتلام ہوتا ہے اسی طرح ماں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اب
سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مسئلہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جس طرح مرد کو احتلام ہوگا اور وہ غسل کرے گا، اسی طرح جب عورت کو احتلام ہوگا تو وہ بھی غسل کرے گی، لیکن جب اس کے اثرات دیکھے گی۔ اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اذا ہی رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے، جب وہ احتلام کا پانی یعنی اس کی منی کو کپڑوں پر اپنے لگا دیکھے تو پھر وہ غسل کرے گی۔ تو اس حدیث سے جو ہمیں مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ ایک تو حق بات پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، شرم چونکہ حیا چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، تو حیا تو ہوتی ہے انسان کے اندر، لیکن جب کوئی مسئلہ ایسا ہو جس میں پوچھنا لازم ہے تو اس میں حیا کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ مسئلہ پوچھنا چاہیے جس میں پوچھے بغیر گزارا نہیں ہے، اور وہ دین کا اور عبادت کا حصہ ہے، اس میں دین میں اور عبادت میں اس کی وجہ سے خلل پیدا ہوتا ہے تو وہ مسئلہ ضرور پوچھنا چاہیے، لیکن انداز گفتگو اسی طرح جیسے انہوں نے بہت اچھے انداز میں بات کی، ابتدا کی کہ اللہ تو حق بات سے نہیں شرماتا، تو میں بھی آپ سے حق بات ہی پوچھنا چاہتی ہوں، چاہے وہ جو ہے بہت مسئلہ ایسا ہے جس میں بہت شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن چونکہ یہ حق بات ہے اور پوچھنا بھی لازم ہے اور دین کا حصہ ہے تو اس کو پوچھنا ہے، لیکن انداز گفتگو اچھا اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے اس طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح مردوں کو احتلام ہو تو ان کے لیے غسل واجب ہے، اس طرح عورتوں کو جب احتلام ہو تو ان پر بھی غسل واجب ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب اس کے نشانات دیکھ لیں یعنی منی اور احتلام کا پانی کپڑوں پر لگا دیکھیں تو غسل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔